اقم الصلاۃ، پابندی فرمائیے نماز کے لیے، دلوک الشمس، جیسے سورج رگڑا کھائے، انہیں سوال ہو جائے، جیسے سورج رگڑا کھائے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور نماز فجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی تلاوت میں حاضری ضروری ہے۔ ملائک جو رات بھر تھے ابھی جائیں گے، نماز میں ہیں، دن کے لیے جو آئے ہیں فجر میں مل گئے ان کو۔ ایک تفسیر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ دوسری یہ کہ فجر چونکہ پہلی نماز ہے، اس میں تمام لوگوں کا آنا ضروری ہے۔ اور تیسری توجیہ کہ اس نماز میں چونکہ تلاوت زیادہ ہوتی ہے تو اطمینان قلب، خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز فجر کی بڑی تاکید آئی۔ نماز فجر کو قرآن الفجر کہا کیونکہ قرآن مجید کا زیادہ حصہ اس میں پڑھا جاتا ہے۔ امام اعظم نے کہا ہے کہ پہلی رکعت میں طوال ہو، 100 آیت، 40 آیت، 60 آیت، 30 آیت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھیے، نَافِلَةً لَكَ، یہ نفل ہے تیرے لیے، یہ نفل ہے تیرے لیے۔ فیض الباری دوسری جلد لا سکتے ہو، نیلی والی۔ حجدا ترک النوم، چٹپٹلا، ترک النوم، حجد، حجدا ترک النوم۔ تہجد کو تہجد اس لیے کہتے ہیں کہ نیند سے اٹھ کر کے پڑھی جاتی ہے، کم از کم 2 میانہ 8 آخری 12، اور سوئے بغیر پڑھے قیام اللیل ہے، وہ 8 رکعت مناسب ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھے، یہ نفل ہے تیرے لیے۔ بعض کہتے ہیں تہجد رسول اکرم پر فرض تھی، روح المعانی میں ہے نافلۃ لک فریضۃ زائدۃ علیک، یہ علیحدہ فریضہ ہے، فریضۃ زائدۃ علیک، نافلہ اضافہ۔ تہجد علیحدہ نماز ہے اور قیام اللیل علیحدہ نماز۔ انور شاہ سے فرماتے رات کے کسی حصے میں پڑھو قیام اللیل ہے، سو کر کے اٹھو تہجد ہے، اور دونوں جماعت سے پڑھو اور رمضان میں پڑھو تو تراویح ہے۔ اور اس مقام پر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ سلف صالحین تراویح کے بعد قیام اللیل اور تہجد کو منع کر دیتے ہیں، اس جگہ لکھا۔ اور رات کو تہجد پڑھیے، یہ نفل ہے آپ کے لیے۔ ہے تو نفل لیکن بہترین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو پیش کیا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ منع دکھاؤ۔ میں نے کہا چلو منع بھی دکھا دوں گا۔ میں نے اس پر بڑی طویل جنگیں لڑی ہے۔ قال عامۃ العلماء ان التراویح وصلاۃ اللیل نوعان مختلفان، عام علماء تو دونوں علیحدہ علیحدہ کہتے ہیں، والمختار عندی انہما واحد، یہ ایک نماز ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَتَاهُمَا، اگرچہ ان کی صفات علیحدہ علیحدہ ہے، كَعَدَمِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَأَدَائِهَا بِالْجَمَاعَةِ وَأَدَائِهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ تَارَةً وَإِيصَالِهَا إِلَى السَّحَرِ أُخْرَى بخلاف التہجد فإنه كان في آخر الليل
ولم تكن فيه الجماعة. وجعل اختلاف الصفات دليلا على اختلاف نوعها ليست بجيد عندي بل كانت تلك صلاة واحدة إذا تقدمت سميت باسم التراويح وإذا تأخرت سميت باسم التهجد ولا بدعة في تسميتها باسمين عند تغاير الوصفين فإنه لا حجر في التغاير الاسمي إذا اجتمعت عليه الأمة. وإنما يثبت تغاير النوعين إذا ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أنه صلى التہجد مع اقامته بالتراویح. پیغمبر سے یہ کبھی بھی ثابت نہیں کہ آپ نے تراویح کے بعد تہجد پڑھی. ثم ان محمد بن نصر وضع عدت تراجم في قيام الليل وكتب ان بعض السلف ذهبوا الى منع التهجد لمن صلى التراويح وبعضهم قالوا بإباحة النفل المطلق فدل اختلافهم هذا على اتحاد الصلاتين عندهم ويؤيده فعل عمر رضي الله عنه فإنه كان يصلي التراويح في بيته في آخر الليل مع أنه كان أمرهم أن يؤدوها بالجماعة في المسجد ومع ذلك لم يكن يدخل فيها وذلك لأنه كان يعلم أن عمل النبي كان بأدائها في آخر الليل ثم نبههم على ذلك. ان عبارات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تراویح 20 رکعت 8 رکعت قیام اللیل 12 رکعت تہجد کا مجموعہ ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر سے تراویح کے بعد تہجد ثابت نہیں ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سلف صالحین میں ایسے بزرگ تھے جو رمضان شریف میں تراویح کے بعد رات کے نوافل اور تہجد منع کرتے تھے. فیض الباری جلد 2 صفحہ 420. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ اور رات کو تہجد پڑھیے نافلۃ لک یہ نفل ہے آپ کے لیے زبردست نفل ہے. عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا امید ہے کہ دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود جس پر حضرت کھڑے ہو کر اللہ کا خاص حمد کریں گے اور پھر امت کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائے گے. ہے تو نفل مگر دعاؤں کا وقت ہے. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ آپ فرمائیے پروردگار داخل کریں مجھ کو سچی جگہ میں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ نکالیے مجھ کو سچی جگہ سے مکہ سے داخل کرے مدینہ. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا اور مقرر کرے میرے لیے اپنے ہاں سے غلبہ دوست کی شکل میں مددگار کی شکل میں. روافض نے اس سے استدلال کیا ہے الامام المنتظر پر. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ آپ فرمائے حق آ گیا باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل مٹنے کے لیے تھا. یہ عجیب نفل ہے. مقام محمود ملے گا شفاعت کے لیے. بہترین جگہ میں آؤ گے جاؤ گے امداد نصیب ہوگی. حق کو باطل پر فتح مل جائے گی. باطل مٹ جائے گا تہجد پڑھنے سے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جو شفا و رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا نہیں بڑھاتا ہے ظالموں کا مگر گھاٹا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ جب ہم انعام کرتے انسان پر مڑتا ہے کروٹ کے بل. فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب پہنچتا ہے اس کو شر ہو جاتا ہے مایوس. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ
آپ فرمائیے ہر ایک عمل کرے اپنے طریقے پر. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پس رب تمہارے جانتے ہیں اس شخص کو جو زیادہ ہدایت والا ہو راستے میں.